آپ دیکھ رہے ہیں ایون مشاعرہ میڈیا پر۔ پرندے ہی رہیں گے، اس خیال پر، اس کتاب پر اظہار خیال دنیا کے بہت ہی معتبر مشہور معروف شخصیت عالی جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی 2-1 منٹ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ان کا بولنا ہم سب کے لیے سند ہے، مستند ہیں، معتبر ہیں۔ آئیے جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی مائک پر، پرندے ہی رہیں گے اس کتاب پر 2-1 منٹ وہ بولیں گے اور یہی سے پھر مشاعرے کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ کے صبر کا امتحان میں نہیں لے سکتا۔ آئیے مائک پر جناب ڈاکٹر ماجد دیوبندی۔ رائے بریلی کی عظیم علمی ادبی اور اکابرین امت کے سرزمین میں تشریف فرما صدر عالی وقار جسٹس صاحب، محترم رئیس بھائی آج کے مشاعرے کے روح رواں، برادر عزیز اسد صدیقی صاحب، شورائے کرام، خواتین و حضرات، کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ، کہاں وہ بات۔ حسن بھائی اب آ جائیے 2 منٹ کو تشریف لائیے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں کتنی دیر میں 2 منٹ ہوتے ہیں، میں 2-4 منٹ حکم کی تعویل میں تشریف لائیے، اجازت ہے آپ کی؟ کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ، واہ، اور آپ کے مشاعرے کی روح، آپ کے شہر کی جان، ہم سب کے سرپرست استاد الاساتذہ حضرت حسن رائے بریلوی کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ کہاں وہ بات، کہاں ایسے عز و شان کے لوگ، بڑے عظیم ہیں یہ میرے خاندان کے لوگ، کیا کہنے، اور ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں، کیا کہنے، ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں، تلاشیے گا کہاں ایسی آن بان کے لوگ، واہ واہ، بہت اچھے، ہم اپنے عہد، واہ واہ واہ، ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں، تلاشیے گا کہاں ایسی آن بان کے لوگ۔ اور یہ ادبی اور شعری افکار کا اسٹیج، صفحہ سامعین میں ہر شخص جو ایک انجمن ہے اس کی نظر کرتا ہوں یہ شعر کہ ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں، تلاشیے گا کہاں ایسی آن بان کے لوگ، اور وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ، کیا کہنے، واہ واہ واہ، وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس، جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ۔ واہ، خواتین و حضرات، اگر آپ ادب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جو بے انتہا علمی صلاحیت رکھتے تھے، لیکن ان کی قسمت میں ایک بھی شعر کہنا نہیں تھا۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، ہزاروں لوگ ایسے ملیں گے جن کی اعلیٰ تعلیم بہت نہیں تھی لیکن وہ بہت اچھا شعر کہتے تھے۔ ان میرے 2 جملوں کی تصدیق اس بات سے ہوتی ہے کہ شاعری اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ہے کہ وہ جس کو منتخب کر لیتا ہے اسے شعر کہنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعروں کی بات نہ مانا کرو، ان کے ماحول میں نہ رہا کرو کیونکہ وہ لغو بکتے ہیں۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے، آقا نامدار نور مجسم، تمام عالموں کے رہنما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب لوگ اسلام کے خلاف شاعری کیا کرتے تھے تو میرے آقا علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے کہ حسان ان کو جواب دو، اور حضرت حسان شاعری میں ان کو جواب دیا کرتے تھے۔ آپ کو ایک بات عرض کروں، حضرت حسان کون ہیں؟ یہ علماء تشریف فرما ہیں۔ یہ حضرت حسان وہ ہیں
کہ جن کو میرے آقا نے اپنا ممبر عطا کیا تھا خود نیچے بیٹھے تھے۔ حضرت حسان نے جب تکلف کیا تو میرے آقا نے کہا حسان میں نے تمہیں اپنا ممبر اس لیے دیا ہے کہ اس وقت تم نعت پڑھ رہے ہو۔ اب اندازہ لگائیے کہ نعت پڑھنے والے شاعر کی عظمتوں کا کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے۔ جناب حسن رائے بریلوی جن کی ایک تازہ ترین کتاب ہے پرندے ہی رہیں گے، اس کا رسم اجرا ان بزرگان ادب اور مجھ خاکسار کے ہاتھوں سے ہوا۔ میں دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 2-3 منٹ میں ان کے کچھ منتخب اشعار جو اس کتاب میں نے دیکھے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ قومی یکجہتی ہماری شاعری کی جان ہوا کرتی ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان قومی یکجہتی کا ایک ایسا ترجمان ہے، ایسا گلدستہ ہے جس میں ہندو، مسلم اور سکھ عیسائی مل کر اس کی عظمتوں کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جناب حسن رائے بریلوی کہتے ہیں ایک ہی گھر ہے ہمارا پھر یہ جھگڑے کس لیے، ایک ہی گھر ہے ہمارا پھر یہ جھگڑے کس لیے، مل کے رہنے کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ جب داد دے رہے تو حسن بھائی کو اچھے سے داد دیجیے گا اس شعر کو۔ ایک ہی گھر ہے ہمارا پھر یہ جھگڑے کس لیے، مل کے رہنے کے علاوہ راستہ کوئی نہیں۔ اور ان کے ایک شعر کی برکت یہ ہے کہ رائے بریلی میں آپ نے اس شخص کا انتخاب کیا جس کی گھٹی میں مل کے رہنے کی تعداد، مل کے رہنے کا خون ہے، اس کا نام ہے راہل گاندھی، جنہیں آپ نے لاکھوں ووٹوں سے جتایا۔ میں آپ کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے ملک کی محبت کو ووٹ دیا، قومی یکجہتی کو ووٹ دیا، ہندوستانیت کو ووٹ دیا، چراغ جلانے والوں کو ووٹ دیا، چراغ بجھانے والوں کو نہیں دیا۔ اس شعر کے حوالے سے حسن رائے بریلوی کا یہ شعر آپ کی نظر کیا۔ آداب اتحاد وطن پرستی پر ایک قدم آگے بڑھتا ہوں۔ حسن بھائی فرماتے ہیں اگر لڑتے رہے ہوں یوں ہی تو کچھ بھی نہ بچ پائے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اگر لڑتے رہے یوں ہی تو معاف کیجئے، اگر لڑتے رہے یوں ہی تو کچھ بھی بچ نہ پائے گا، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ آپ کو یاد ہے 100 سال پرانا ایک شعر جہاں سے جناب حسن رائے بریلوی کے اس شعر کا راستہ نکلتا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ حسن رائے بریلی کی شاعری کا تعلق شاعر مشرق مفکر ملت اقبال سے ہے۔ اسی حوالے سے میں نے اقبال کے شعر سے حسن بھائی کے شعر کے حوالے سے آپ سے بات کی۔ اچھی خاصی عمر ہو گئی لیکن حسن رائے بریلوی کا دل ابھی بھی جوان ہے، اور کیوں نہ ہو کہ عمر جتنی بڑھتی ہے دل جوان ہوتا ہے۔ راز یہ حسین غزلیں ان سفید بالوں میں، یہ ہیں جناب حسن رائے بریلوی، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھ کے فرماتے ہیں ڈوب جانے دو ہمیں جھیل سی ان آنکھوں میں، ڈوب جانے دو ہمیں جھیل سی ان آنکھوں میں، ہم بھی دیکھیں گے کہاں تک ہے رسائی اپنی۔ اللہ کرے یہ نوجوان حسن رائے بریلوی اسی طرح جوان رہیں اور اسی طرح آنکھوں میں ڈوبتے رہیں اور وہاں سے روشنی کا عکس ان کو ملتا رہے۔ حضرات ایک شعر اور، شاعری میں حوصلہ بڑی چیز ہوا کرتا ہے۔ حوصلہ اگر آپ میں ہے تو آپ کامیاب ہوتے ہیں، اگر آپ میں حوصلہ ہی نہیں ہوگا تو آپ کب کامیاب ہوں گے؟ حسن بھائی فرماتے ہیں خار راہوں میں بچھاتے رہو کچھ خوف نہیں، کیا کہنے، خار راہوں میں بچھاتے رہو کچھ خوف نہیں، ہم تو انگاروں پہ بھی ہنس کے گزر جاتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ۔ یہ حوصلہ ہوتا ہے ایک مجاہد کا، ایک شاعر کا۔ اور آپ کو معلوم ہے ان کا جو دوسرا مصرع ہے ہم تو انگاروں پہ بھی ہنس کے گزر جاتے ہیں، یہ کربلا تک ہمیں لے جاتا ہے۔ انگارے صرف شعلوں کے ہی نہیں ہوتے بلکہ پیاس کے انگارے بھی ہوا کرتے ہیں، حوصلوں کے انگارے بھی ہوا کرتے ہیں، گفتگو کے انگارے بھی ہوا کرتے ہیں۔ لیکن جناب حسن رائے بریلوی نے اس ایک لفظ سے اپنی شاعری کی عظمت میں اضافہ کیا ہے، قابل مبارکباد ہے۔ آگے فرماتے ہیں آتی جاتی رہتی ہیں کالی راتیں،
واہ آتی جاتی رہتی ہیں کالی راتیں، جگنو اپنا فرض نبھاتے رہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ بہت اچھا شعر حسن رائے بریلوی صاحب نے کہا، اور 2-3 منٹ اور بولنا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ زیادہ دیر مائک پر گفتگو کرنا اپنی عزت آبرو کو خطرے میں ڈالنا ہے، میں یہ رسک لینا نہیں چاہتا۔ لیکن حضرات آج کا دور کیونکہ عام طور پر نثر سننے کا مزاج نہیں ہے، پھر بھی آپ نے 2-3 منٹ نثر سنی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنی اس گفتگو کو حسن بھائی کے چند شعروں پر ختم کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی محبت سے سنا۔ عہد کا کرب سماعت فرمائے۔ حسن بھائی فرماتے ہیں، چھت سر پہ آپ کے ہے مگر یہ بتائیے، جسٹس صاحب ایک شعر سنیے حسن بھائی۔ واہ چھت سر پہ آپ کے ہے مگر یہ بتائیے، وہ جس کے سر پہ چھت نہ ہو آخر کہاں رہے۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت اچھا شعر حسن رائے بریلوی کا ہے۔ بے شک۔ میں میں دل کی گہرائیوں سے حسن بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے پوری زندگی ادب کی تحریک میں، ادب کے چراغ جلانے میں روشن کی۔ سینکڑوں شاگرد ان کے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی نہیں بلکہ ان شاگردوں کی خوش نصیبی ہے کہ انہیں حسن رائے بریلوی جیسا استاد ملا۔ میں دل کی گہرائیوں سے حسن بھائی کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پرندے ہی رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پرندے رہیں گے جو ہمیشہ محبت کی بات کرتے رہیں گے۔ پرندوں کے حوالے سے ہندوستان کی موجودہ سچویشن پر ایک بہت مشہور شعر پڑھ کے اپنی جگہ لے رہا ہوں، اور شعر سے پہلے یہ سن لیجئے کہ اس ملک کی جو حالت تھی، جو فرقہ پرستی کی ہوائیں گرم کر دی گئی تھی، اسی کے دوران یہ ہوا کہ ایک جگہ بہت زیادہ آگ لگ رہی تھی، کسی طرح بجھنا ممکن نہیں تھا۔ وہیں ایک چڑیا اوپر سے آتی اور پانی کا ایک قطرہ اس آگ پر ڈال کے چلی جاتی۔ لوگ اسے کہتے، اس کے ساتھی پرندے کہتے، اے چڑیا، یہ پرندے ہی رہیں گے کی بات ہے۔ کہتے تھے کہ اے چڑیا، اتنی زیادہ آگ ہے تو اس پر ایک ایک چونچ، ایک ایک قطرہ پانی ڈال رہی ہے، تو کیا تو اس سے آگ بجھا دے گی؟ چڑیا نے کہا، مجھے یقین ہے کہ میری ایک قطرے پانی سے، آنسو سے یہ آگ نہیں بجھے گی، لیکن تاریخ مجھے ان لوگوں میں لکھے گی کہ میں چراغ جلانے والوں میں شامل تھی، آگ بجھانے والوں میں شامل تھی، آگ جلانے والوں میں نہیں۔